کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ ایک بار مل کر پڑھیے، سب سے اولا اعلیٰ نبی، سب سے بالا۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب کبریاء، احمد مجتبی، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ عقیدت پیش کر لینے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم اپنے رب کے حضور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا شریک ہونا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اور یقیناً گھر گھر میری ماں بہن بیٹی بھی آواز سن رہی ہوگی۔ گزارش یہی ہے کہ چند لمحات اپنے دیگر مصروفیات سے وقت نکال کر معروفات سماعت فرمائیں، تاکہ اس پیغام کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال ہمارے گھروں ہمارے دلوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، حضرت امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر مختلف استعداد پائی جاتی ہے۔ کبھی کبھار انسان میں غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ اگر انسان غصے پر کنٹرول کرے تو اس میں فرشتوں والی صفات ظاہر ہوتی ہے، اور فرشتوں والی صفات پاکیزگی کو غالب رکھے تو بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر غصے کو غالب کر لیا تو اس میں جانوروں والی عادات غالب ہوتی ہیں، پھر وہ درندوں سے بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ خونخوار درندے انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا بگڑا انسان نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان سنور جائے تو فرشتے رشک کرتے ہیں
بگڑ جائے تو جنگل کے درندے بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تمام نے جو پیغام دیا اصلاح معاشرہ کا، جنہوں نے اس پیغام کو من و عن قبول کیا وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہے اور آخرت میں بخشش اور نجات ان کا مقدر بنا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر زندہ تشریف آوری، آسمانوں پر بلند ہوئے، 600 سال کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور تمہارے نبی کو بھیج دیا۔ لو جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بصارت مکہ کی سرزمین پر ہوئی اور 40 برس بغیر اعلان کے محبوب کریم علیہ السلام نے گزارے، اور جب اعلان نبوت کیا تو 13 سال سرکار علیہ السلام نے مکے میں گزارے۔ بولیے کہاں گزارے؟ مکے میں گزارے، اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ کہاں گزارے 10 سال؟ اعلان نبوت کے بعد سرکار کی تبلیغ کا عرصہ 23 سال ہے۔ کتنے سال بولیے؟ 23 سال کے عرصے میں نبی کریم علیہ السلام نے ایسا پیغام دیا کہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو حقوق العباد کے تقاضے بھی بتائے اور حقوق اللہ کے تقاضے بھی بتا دیے۔ حضرات گرامی، آپ سنتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن دوسروں کے حقوق، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم ہے، وہ معاف کرنے پر آئے ساری کائنات کو معاف فرما دے۔ زندگی بھر کا گناہگار ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے حاضر ہو جائے، اللہ کریم کرم فرماتا ہے، سارے گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر کر معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، لیکن دوسروں کے معاملات اتنے سخت ہیں کہ جب تک بندہ حقوق العباد میں پاس نہیں ہوتا اس کا قدم جنت کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ نے انسان میں جانوروں سے زیادہ عقل عطا فرمائی، کیونکہ انسان کی دنیا کی زندگی ہے، پھر قبر کی زندگی ہے، اور پھر حشر کی زندگی ہے، اور انسان نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آج دنیاوی معاملات کے اندر ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی عبادت کا معاملہ آتا ہے یا حقوق العباد بندوں کے احکامات اور حقوق کی بات آتی ہے تو ہم اپنی خواہشات کے غلام نظر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ہر ایک چیز کا حساب دینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔
پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے نا، انسان غافل ہو گیا، جو کام انسان نے کرنا تھا وہ چھوڑے بیٹھا ہے، اور جو کام نہیں کرنا وہ انسان جب کرتا ہے تو پوری انسانیت شرمندہ سی نظر آتی ہے۔ کیا انسان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نہر کے اندر بہا دے؟ کیا کسی ماں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھٹی کے اندر جلا دے؟ کسی شوہر سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی زوجہ کو اذیت دے، اور کسی عورت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو نیلام کرے۔ حضرات گرامی، کیونکہ انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ جو اصول جینے کے لیے بنائے گئے اور جن کاموں کے لیے انسان کو پیدا کیا، بندہ انہی کام کو کرتے اچھا لگتا۔ اب دیکھیے نا، انسان کتنا غافل ہوا کہ کئی تنظیمیں، کئی ادارے متحرک، سوشل میڈیا متحرک ہے کہ انسان کو بگاڑو، انسان کا مزاج خراب کرو، اس کا اخلاق زمین بوس کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغیں بھی ہو رہی ہیں، واعظ بھی ہو رہے ہیں، خطاب بھی ہو رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھایا بھی جا رہا ہے، لیکن جس انداز میں شر پھیلتا نظر آ رہا ہے اتنا خیر نہیں پھیل رہا، اس کا اثر نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم دین کو پڑھتے تو یقیناً وہ واقعات جو رونما ہوتے ہیں اور آئے دن ہم سنتے ہیں، وہ واقعات پیش کم از کم مسلمان کے ملک کے اندر نہیں آتے، کیونکہ مسلمان اللہ کے ماننے والے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اب جہاں اتنی خرابیاں، ان میں سے آج صرف ایک بات پر ہم نے توجہ دینی ہے۔ بہت زیادہ یہ سنا جاتا ہے کہ ساس اور بہو کی آپس میں رنجش ہے، ناراضگی ہے، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہندوؤں نے فلمیں بنائی اور ڈرامے بنائے اور جو قصے کہانیاں کتابوں کے ذریعے ہماری بہن بیٹیوں تک پہنچی، اس سب میں یہ تاثر دیا گیا کہ ساس کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، اور ماں کو یہ تاثر دیا گیا کہ بہو کبھی بھی بیٹی نہیں بن سکتی، جس کی وجہ سے پہلے دن سے ہی اختلافات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سوشل میڈیا کی ان چیزوں کو، فلموں ڈراموں کو چھوڑ کر سرکار کے دین کو دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھیے ذرا، کیونکہ باہر بھی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جب میں کہوں گا کہ میری ماں تو اس سے مراد ساس ہوگی، اور جب میں کہوں گا میری بہن تو اس سے مراد بہو ہوگی، اور آپ بھی اس تقریر کے امین ہیں، آپ کو بھی امانت دے رہا ہوں کہ یہ پیغام آپ نے بھی اپنے گھر میں ڈسکس کرنا۔ فیس بک پر بھی لائیو چل رہا ہے، جس ماں بہن کو سمجھ نہ آئے وہ بعد میں بار بار ہینڈ فری لگا کر اسے سنیں اور تبدیلی پیدا کرے، اور نیک نیتی کے ساتھ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے معاشرے میں رحمت نازل کرے، ہر گھر سے جنت جیسا سکون محسوس ہو جائے۔
اللہ کریم ان جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے ساس اور بہو کی اگر تنازع ہونا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ مرد کو ہوتی ہے۔ وہ کیسی تکلیف کہ مائیں بیٹا مانگتی ہیں، بیٹا تو پیدا ہو گیا، لیکن کبھی کسی عورت نے یہ نہیں سوچا کہ اب اس لڑکے پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ لڑکا جیسے ہی بچپن میں ہوتا ہے تو ماں اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھو تم جب جوان ہو جاؤ گے، تم کام کرو گے، کاروبار کرو گے تو ہمارے دن اچھے ہو جائیں گے۔ مزدوری کرتا ہے اور تنخواہ اپنی ماں کو لا کر دیتا ہے۔ وہ لڑکا پیدا تو ہو گیا، لیکن اس پر اس کی ماں کی ذمہ داری، اس پر اس کی بہنوں کی ذمہ داری۔ وہ اپنی بہنوں کی شادی کرتا ہے، اپنی خواہشاتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی خوشیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کئی لوگ بچپن سے مزدوریاں کر کر کے 50 برس کے ہو گئے اور کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کیا کیونکہ ہم پر ہماری ماں، ہماری بہنوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ ہم نے اپنی بہنوں کی شادیاں کی اور الحمدللہ اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی شادی کی جاتی ہے، اس پر پھر ایک عورت کی ذمہ داری کہ وہ کسی کا شوہر ہے، وہ ساری زندگی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے۔ پھر اولاد میں جب اسے بیٹیاں ملتی ہیں حضرات گرامی تو پھر وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں جوان کرتا ہے، تربیت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے اور ان کے نکاح کر کے انہیں اپنے گھر میں بھیجتا ہے۔ بتائیے جس مرد نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی ذمہ داری سنبھالی جو ایک عورت ہے، اپنی بہنوں کی ذمہ داری سنبھالی جو عورت ہے، اپنی بیوی کی ذمہ داری سنبھالی جو عورت ہے، اپنی بیٹی کی ذمہ داری سنبھالی جو کہ عورت ہے، بدلے میں اس مرد کو گھر میں کیا ملا؟ کیا سکون ملا؟ کیا چین ملا؟ کیا اطمینان ملا؟ ماں یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ میرے بیٹے کو سکون چاہیے؟ زوجہ کیوں یہ نہیں سوچتی کہ میرے خاوند کو چین چاہیے؟ بہن کیوں اس بات کو نہیں سمجھ پاتی کہ میرے بھائی کو سکون چاہیے؟ بیٹی کیوں نہیں سمجھ پاتی کہ میرے بابا کو چین چاہیے؟ حضرات گرامی، مرد سارا دن 1500 2000 بندوں سے منہ لگاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے ایک اور میدان سجا ہوا ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کی ماں ہوتی ہے کہ میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، ایک طرف اس کی بیوی ہوتی ہے میں اپنا حق معاف نہیں کروں گی۔ بتائیے وہ کہاں جائے؟ اور یہ جھگڑا کیوں ہے؟ دیکھیے ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ کچھ لوگ باہر کے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں فساد کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کیسے؟ شادی سے پہلے لڑکی کو لوگ کہتی ہیں، سہیلیاں کہتی ہیں تمہاری ساس کے بارے میں نا ہم نے بہت سنا ہے، وہ بڑی خطرناک ہے۔ لڑکی کا ذہن بن جاتا ہے کہ جاتے ساس نا پہلا جھگڑا میں نے اپنی ساس سے کرنا ہے۔ اور ماں کو بھی کچھ عورتیں آ کر کہہ دیتی ہیں کہ تم نے جہاں رشتہ کیا ہے نا لڑکی کا، میں نے سنا ہے وہ تو کنوارے پن میں بھی پورے گھر میں راج کرتی ہے، تمہاری تو سب کچھ خراب کر دے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ساس اور بہو کو پہلے سے ہی ذہن میں ڈال دیتی ہیں کہ ہماری آپس میں نہیں بننے کا۔ اب میں ایک طرف ساس کو رکھتا ہوں، ایک طرف بہو کو رکھتا ہوں۔ اب میں بہو سے کہنا چاہتا ہوں، میری بہن سے، کہ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کی ساس وہ عورت ہے جس نے آپ کے شوہر کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، وہ چیزیں کھائیں جو پیٹ میں بچے کے لیے فائدے مند ہو، وہ چیزیں چھوڑ دی جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں، ماں کے گھر جانا چھوڑ دیا، شادیوں میں جانا چھوڑ
ماں کے پیٹ میں تھا، اور جب اس کی پرورش پیدائش ہوئی، اس کی تربیت، اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اسے چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا، سردی میں اس کو کپڑے دیے، بستر پہ لٹایا، اسے اس کا پیشاب پخانا صاف کیا، اسے بولنا سکھایا، اسے بیٹھنا سکھایا، ہاتھوں سے کھانا سکھایا، اس نے چلنا سکھایا۔ اس نے اپنے پیٹ کو بھوک سے مار کر اس کی تعلیم اور تربیت میں پیسہ لگایا، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے قرض لے کر فیسیں بھر کر اسے تعلیم دی تاکہ یہ تعلیم یافتہ ہو، یہ ترقی کی منزلوں کو طے کرے، اور ایک درخت کی طرح جوان بنایا۔ اور اس نے پھر نکاح کیا، جس سے میری بہن بہو بن کر اس گھر میں آئی۔ تو میں اپنی بہن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی ساس کی وہ قربانیاں دیکھیں کہ آپ کا جو شوہر ہے، جس پر آپ کو ناز ہے کہ شادی میں آپ کا جوڑا، آپ کی جیولری، آپ کا میک اپ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں شوہر نے خوش رکھا ہے۔ اس شوہر کو پیدا کرنے والی وہ عورت ہے جس کو ساس کہتے ہیں۔ ساس جتنا اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اتنا ہی اپنی بہو سے بھی پیار کرتی ہے۔ اب میں ساس سے کہنا چاہوں گا جو میری ماں ہے کہ آپ کے جوان بیٹے کا رشتہ جب آپ میاں بیوی لینے کے لیے اس لڑکی کے گھر گئے تھے تو انہوں نے صرف اس بات پر رشتہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہارا بیٹا اتنی تنخواہ کماتا ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، یہاں جاب کرتا ہے، لیکن ہم بیٹی تمہارے منہ پر دے رہے ہیں، ہم بیٹی تمہاری زبان پر دے رہے ہیں کہ تم ماں باپ بن کر اس بیٹی کو اپنے پاس رکھو گے۔ حضرات گرامی، ایک باپ نے اپنی لخت جگر 3 لفظوں سے، نکاح کے 3 لفظوں سے آپ کو دے دی، اور وہ لڑکی معذرت کے ساتھ کوئی بھاگ کر نہیں آئی تھی۔ آپ لوگوں نے بارات کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے سینکڑوں لوگوں کو دعوت دی، لاکھوں روپیے لگائے، اور اس لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر لے کر آئے تھے۔ تو میں اپنی ماں سے یہ کہوں گا کہ وہ بہو کسی کی بیٹی ہے، اس سے کتنی محبت کریں، اتنا اس سے پیار کریں کہ اسے اپنی ماں یاد نہ رہے، یاد رہے تو وہ ساس یاد رہے کہ اس رشتے کے بعد جس نے بہو کے سامنے اپنے آپ کو ماں بن کے دکھایا ہے۔ اور یاد رکھو، مکان اینٹوں سے بنتا ہے، بولیے مکان اینٹوں سے بنتا ہے۔ مکان بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، بلاک کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، بجری اور گارے کی ضرورت ہے، لیکن گھر احساس سے بنتا ہے۔ مکان بنانے کے لیے ان مطلوبہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور گھر بنانے کے لیے اخلاق کا ہونا ضروری ہے، اعلیٰ سرفی کا ہونا ضروری ہے، احساس کا ہونا ضروری ہے۔ بڑا جو ہوتا ہے نا، بڑا وہ صرف عمر سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے کردار سے بھی بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی گفتار سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ جو ساس ہوتی ہے نا حضرات گرامی، وہ کئی چیزیں اپنی بہو کی دیکھتی ہے، مگر وہ سر پہ نظر کرتی ہے، سر پہ نظر کرتی ہے، وہ اس پر توجہ نہیں دیتی۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے بار بار اس بات پر اپنی بہو کو ٹوکا تو کہیں یہ پیار نفرت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اور بہو بھی جب دوسروں سے سنتی ہے کہ تمہاری ساس نے تمہارے بارے میں ایسے ایسے کہا ہے، تیش تو اسے بھی آتا ہے، لیکن وہ صبر کرتی ہے، وہ برداشت کرتی ہے کہ کل میری ساس میرے حق میں اچھی ہو جائے گی۔ تو فطری طور پر پیار ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ اختلاف
نفرت کی طرح بڑھ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، نرمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ نرمی فرمانے والا ہے۔ آپ تو بولیے نا سبحان اللہ، تقریر تو میں کر رہا ہوں، آپ تو بولیے نا سبحان اللہ۔ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے۔ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ، اور جو نرمی اختیار کرتا ہے اللہ کریم اس پر رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ دیکھیے، میں اپنی ماں اور بہن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں عورت کی اولاد نہیں، وہ روتی ہے کبھی ایک کے دروازے پر، کبھی دوسرے کے دروازے پر، کہتی ہے کاش کہ کوئی میرا بیٹا ہوتا، میں اس کی شادی کرتی، میری بہو ہوتی، میری پوتیاں، میرے پوتے ہوتے، میرا کوئی گھر ہوتا، میرا کوئی وارث ہوتا، میرا کوئی اپنا ہوتا۔ تو میں اپنی ماں سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا اور بہو بھی دی ہے، پوتے بھی دیے ہیں اور پوتیاں بھی دی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور کئی میری بہنیں روتی ہیں، کہتی ہیں میرا سسرال نہیں ہے، دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرے شوہر کا کوئی بھائی ہوتا تو میں اپنے بچوں کو اپنے دیور کے گھر لے جاتی اور ایک وقت کا جو فاقہ مجھ پر ہے میں ایک وقت کا کھانا اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کھا کر آتی۔ میری ساس ہوتی تو میں اپنی ساس کے گھر چلے جاتی، وہ کم از کم مجھے ایک وقت کا کھانا کھلاتی۔ تو حضرات گرامی، میں تو اپنی بہن کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ساس ملی ہے، پیار کریں، محبت کریں، اس کی عزت کریں، کیونکہ جو بہو اپنی ساس کی عزت کرتی ہے شوہر کے دل میں وہ بہت بلند مقام پاتی ہے، اور جو ساس اپنی بہو سے محبت کرتی ہے تو اس بہو کے سجدوں میں اور دعاؤں میں اپنی ساس کے لیے لمبی عمر کی التجائیں ہوتی ہیں۔ میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اگر بیٹیاں نہیں ملی، آپ نے دعائیں مانگی، منت مانی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹی دے دے، مگر اس کی مرضی جسے چاہے عطا کرے، یا اللہ نے بیٹیاں دی اور آپ نے انہیں رخصت کر دیا، تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جو بہو بن کر آئی ہے یہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کی اپنی بیٹیاں تو اپنے گھروں میں نہیں، لیکن آپ کی بیماری کے وقت آپ کا خیال کرنے والی، آپ کے سر کو شیمپو اور صابن سے دھو کر کنگھی کر کے جوئیں نکال کر چوٹی باندھنے والی یہی بہو ہے، آپ کا لباس تبدیل کرنے والی یہی بہو ہے، آپ کو ہاتھوں سے کھانا کھلانے والی یہی بہو ہے۔ کیونکہ بیٹیاں تو پرائے گھروں میں چلے جاتی ہیں، اب آگے سسرال اگر اسے چھوڑیں تو وہ آ سکتی ہیں، لیکن بہو وہ گھر میں ہوتی ہے۔ اگر اس کو بیٹی کا درجہ دے کر اسے پیار دیں تو قسم خدا کی ہم نے اسی دنیا میں وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ ساس کہتی ہے مجھے اپنی بیٹیاں بھول گئی ہیں، اللہ نے مجھے بہو اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی عطا کر دی۔ اور کئی بہو ہیں کہ ساس نے اتنا پیار دیا، میں اپنی بہن سے کہنا چاہوں گا کئی ساسیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اتنا پیار دیا کہ ساس خود کہتی ہے نا کہ جاؤ اپنی ماں باپ کے گھر، تو کہتی ہے مجھے نہیں جانا، اور وہ اپنی دوستوں کو کہتی ہے اللہ نے مجھے ایسی ساس دی ہے کہ مجھے نا اپنی ماں بلا دی۔ میں اپنی بہن سے یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ کی ماں انتقال کر گئی ہے نا، ساس کو ماں بنا لے، ماں کا پیار بھی ملے گا اور شوہر کا پیار بھی ملے گا۔ اور میں ماں سے کہنا چاہوں گا آپ کی بیٹیاں رخصت ہو کے دور ہیں نا، نہیں آ سکتی، آپ اپنی بہو کو بیٹی بنا لو، انشاءاللہ پورے گھر میں بہار ہی بہار اور رحمت ہی رحمت ہوگی۔ حضرات گرامی، اب دیکھیے نا
رہے ہیں، جب کام سے فارغ ہو جائے نا تو تلاوت قرآن ایک ساتھ بیٹھ کر کریں، درود شریف کے دانے بچھا کر ایک ساتھ بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، محفل سجائے محفل۔ میں تو کچھ بولنے والا ہوں نا، بولیے سبحان اللہ۔ میں نے کہا ساس اور بہو محفل سجائیں، غیبت کی نہیں، گلے کی نہیں، بلکہ پیار کی محفلیں سجائیں، ایک ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک ساتھ بیٹھ کر درود شریف پڑھیں۔ اور کپڑے سلائی کا کام ہے نا، تو ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو اپنی بہو سے کہتی ہے اب کپڑے کو اس طرح رکھ کے اس طرح سیو، اب اس کا چکور اس طرح بنانا ہے، اس کا گول دائرہ اس طرح بنانا ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پیار بڑھتا ہے۔ ساس اور بہو کا پیار تو اسلام نے بتایا۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادیوں کے نکاح کیے، سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا، تو آپ کی ساس حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بنی۔ بتاؤ کیسا رشتہ اسلام نے دیا ہے۔ ساس بھی نیک ہے، سرکار کا کلمہ پڑا ہوا ہے، اور بہو بھی ایسی ملی ہے جو خاتون جنت بنی ہے۔ حضرات گرامی، ڈراموں کو نہ دیکھیں، فلموں سے طریقہ نہ سیکھیں، بلکہ دین کو دیکھیں تو انشاءاللہ جینا آسان ہو جائے گا۔ دنیا میں بہت نفرت ہے، دنیا کے اندر بہت دشمنیاں ہیں، بہت ہو گئی دشمنی، بہت ہو گئی نفرت۔ پیار بڑھاؤ، بد اخلاقی بہت ہے، اخلاق بڑھاؤ، بے حسی بہت ہے، احساس پیدا کرو، نفرتیں بہت ہیں، پیار پیدا کرو۔ ساس ماں بن کر دکھائے اور بہو بیٹی بن کر دکھائے تو وہ شوہر جو دو طرف سے امتحان کا شکار ہوتا ہے، کبھی وہ ماں کی طرف جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ تم ماں کے ہو، اور کبھی وہ بیوی کی طرف آتا ہے تو ماں کہتی ہے ہم نے تو بچہ بخش دیا، ہم سے تو بچہ چھین کر لے گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں اپنی ماں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا تمہارا ہی ہے، اور جس کے نکاح میں آپ نے بیٹا دیا ہے نا، وہ اس کی ماں نہیں، اس کی بیوی ہے۔ اسے اپنی ماں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے دونوں جواب دینے ہیں۔ تو ماں کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا بیٹا ہاتھ سے چلا گیا، بلکہ ماں یہ سمجھے کہ میرے بیٹے پر اب ایک اور بھی ذمہ داری ہے، وہ کسی کا شوہر بھی ہے۔ اور میری بہن بھی یہ سمجھے کہ ایسا نہیں کہ آپ کا شوہر صرف اپنی ماں کا ہے، نہیں، وہ آپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور اس پر اس کی ماں کا حق ہے کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ کیا کیا ہے بولیے؟ پیدا کیا ہے۔ اب یہاں رک کر میں ایک آپ کو لطیفے کا لطیفہ بھی سناتا ہوں، سبق کا سبق بھی سناتا ہوں۔ یہ جو میرے بھائی ہیں نا، میرے بھائی یہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے گھر میں لڑائی جھگڑے کروا دیتے ہیں۔ اب ہوتا اس طرح ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے مجھے دوا کے پیسے دے دو، یا بھائی شادی ہے تو مجھے پیسے دو کہ میں کپڑے وغیرہ لوں۔ تو اگر بیٹے کے پاس دل وقت نہیں ہوتے تو اسے چاہیے نا کہ وہ اپنی ماں کو مطمئن کرے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، آپ کسی سے لے لیں، اپنی بیٹی سے یا بہن سے، تو میں پھر پہلی تاریخ کو تو 10 تاریخ کو تو میں کتنے پیسے دے دوں گا۔ تو جواب میں نا ماں سے جان بچانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ میری بیوی سچ تو کہتی ہے، میری ماں تجھے کبھی بھی آگے نہیں جانے دے گی۔ بتاؤ، تو ماں کہتی ہے اچھا میری بہو میرے بارے میں ایسے کہتی ہے، وہ دشمنی شروع، لڑائی شروع۔ اب دوسری جگہ میاں بیوی کے آپس میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگی، فرشتے تو ہم ہیں نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہماری ہو جاتی ہے۔ اب جب منہ ماری ہوتی ہے نا تو پھر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے میری ماں سچ کہتی تھی، یہ لڑکی تیرے قابل ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے لڑائی، اچھا تو تیری اما کو میں رات کو ایک پیالہ دودھ دے کر آتی ہوں نا، اب میں گرم بھی نہیں کروں گی۔ تو یہ لڑائی کا سبب کون بنا؟ کبھی کبھار یہ مرد بھی بن جاتا ہے۔
تو ہمیں ان چیزوں سے بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب ایک دوسرا جھگڑا فیڈر کے دھونے پر، فیڈر کے دھونے پر جھگڑا ہوتا۔ دیکھو جو ساس ہوتی ہے نا ماں، وہ اپنے پوتے پوتیوں سے بڑا پیار کرتی ہے، اس کی بہو ان بچوں کی ماں ہے۔ اگر وہ اپنی ساس کے سامنے اپنے بچے کو ڈانٹ دے مار دے تو ساس کو غصہ آ جاتا ہے، ناراض ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، تم نے مارا تو مارا کیسے؟ تو میری ماں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں آپ لوگوں نے اپنے بچے بڑے کر دیے، جوان کر دیے، ان کی شادیاں کر دی، اب ان کی جو اولاد ہے نا تو وہ جو ماں ہے نا اس کے بھی حقوق ہے۔ اگر وہ آج اپنے بچے کو اپنے ہاتھ کے نیچے نہیں رکھے گی تو بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر یہ دادیاں ہر وقت اپنے پوتے پوتیوں کو سپورٹ کریں گی اور ہاتھ سے بچہ نکل گیا تو یہی دادی کہے گی کہ ماں نے توجہ نہیں دی۔ تو میری ماں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ اس بچے کی جو ماں ہے نا تھوڑا اسے بھی اپنا حق حاصل ہے، اسے حق ادا کرنے دینا چاہیے۔ اب لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ ناراضگی۔ اب بہو نے بچے کی فکر کو دھویا، صحیح طریقے سے اگر نہیں دھو پائی یا دودھ وقت پہ نہیں بنایا اور بچہ رونے لگ گیا تو فوراً جو ہے نا وہ ساس اپنے جملوں کا تبادلہ کرتی ہے اور ایسے جملے کہتی ہے جس سے وہ بہو لڑ پڑتی ہے کہ مجھے ابھی تک فیڈر دھونے نہیں آتا، مجھے ابھی تک بچے سنبھالنے نہیں آتا، اگر میں قابل نہیں تھی تو مجھے شادی کر کے کیوں لے کر آئے تھے، میں آج فیصلہ کروں گی، میں گھر میں نہیں رہوں گی۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ میری ماں کو صبر کرنا چاہیے۔ آج غلطی کی ہے تو کل اچھا بھی ہو جائے گا، اگر آج نقصان ہوا ہے تو کل فائدہ بھی ہو جائے گا۔ ہم جو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم 100% ہی صحیح رہے، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ شوہر ہو، ہر بندہ کامل نہیں ہے۔ ہم میں مجھ سمیت کوئی نہ کوئی غلطی ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ اگر بہو یہ کہے کہ میری ساس میں فلاں فلاں چیز کی کمی ہے تو بہو کو سوچے کہ مجھ میں بھی بہت ساری چیزوں کی کمی ہے۔ اگر ساس کہتی ہے کہ میری بہو میں فلاں فلاں خامی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میرا بیٹا بھی تو کامل نہیں ہے، کئی غلطیاں اور کئی خامیاں اس میں بھی ہوں گی جو نظر نہیں آتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہو کی جو 2 غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہمارے بیٹے میں 10-15 ہوں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں پیار بڑھانا ہوگا، ہمیں محبت بڑھانا ہوگا، اور میں اپنی ماں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یقین کر لیں کہ کوئی عورت کسی کا بیٹا چھین سکتی، بڑی چھین سکتی نہیں۔ باہر کے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں، باہر کے لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں ان پر توجہ نہ دیں۔ ماں بہو کو اپنی بیٹی کی طرح محبت دے، انشاءاللہ وہ بہو بیٹی بن کر دکھائے گی، آپ کو اپنی بیٹیاں بھول جائیں گی اور یہ بہو یاد رہے گی۔ اور اپنی بہن سے یہ کہنا چاہوں گا آپ اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے کر ان کی عزت کریں، خدمت کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو اصلاح کے لیے ہوتی ہیں وہ دشمن نہیں، وہ اصلاح کے لیے کرتی ہے۔ اسے پیار ہے اپنے بیٹے سے، اسے پیار ہے اپنے بیٹے کی بیوی سے، تو جو باتیں وہ کرتی ہیں جس طرح ماں کی ڈانٹ بری نہیں لگتی نا، اسی طرح ساس کی ڈانٹ کا برا مت لگایا کریں۔ یہ وہ سبق ہوتے ہیں جو پوری زندگی یاد رہتے ہیں۔ آپ اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے کر جب اس کی خدمت کریں گی تو انشاءاللہ اسی زمین پر ہم نے ان ماؤں کو بھی سنا ہے کہ عبداللہ ہے نا، عبداللہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، عبداللہ کی بیوی کہتی ہے تم شادی دوسری کر لو، لیکن عبداللہ کی ماں کہتی ہے خبردار میری کس بہو پر آپ سو کر نہیں رہو گے۔ یہ ساس کا پیار ہے حضرات گرامی۔ اور ایک دوسری مثال، عبداللہ ہے نا وہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا، لیکن عبداللہ کی بیوی کہتی ہے کیوں؟ ماں بزرگی میں آئی ہے تو اس کو چھوڑ دو گے؟ جاؤ اس کو کپڑے لے کے دو، جاؤ اس کو جو ہے خرچی دے کر آؤ۔ محنت کرنی پڑے گی، بہت ساری باتیں میری ماں
جو ساس کے مرتبے پر ہے اسے برداشت کرنی پڑے گی، صبر کرنی پڑے گی، کس کی خاطر؟ اپنے بیٹے کی خاطر اور گھر کے اچھے ماحول کی خاطر۔ اور بہت ساری باتیں میری بہن جو بہو کی صورت میں ہے اسے برداشت کرنی پڑے گی، کس کی خاطر؟ اپنے شوہر کی خاطر۔ اگر کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ساس سے ناراضگی ہے، اگر کہیں پر ایسا ہے کہ بہو سے ناراضگی ہے، تو پتہ ہے بہترین طریقہ کیا؟ نماز میں دعا کیا ہے بولیے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر مرض کی دعا، ہر تکلیف کا علاج دعا ہے۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ اگر گھر کے اندر ناچاکی ہو، بے روزگاری ہو، آپس کے تنازع، آپس کی نفرتیں، آپس کی دشمنیاں ہو، باہر سے آنے والوں نے گھر کے اندر آگ لگا کر رکھی ہو، پہلا طریقہ کہ باہر سے آ کر اگر ساس کے سامنے بہو کی کوئی برائی کرے تو ساس کا کام ہے کہ اسے روکے۔ اسی طرح بہو کے سامنے اگر ساس کی برائی کی جائے تو بہو کا کام ہے کہ وہ اس برائی کرنے والی کو روکے، اور نماز کی پابندی کر کے رب کی بارگاہ کے اندر ساس بھی دعا کرے اور بہو بھی دعا کرے کہ اے رب کریم میری ساس میرے حق میں بہتر فرما، اور ساس دعا کرے کہ بہو میرے حق میں بہتر فرما۔ اللہ رب الجلال اپنے بندوں اور بندیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ انشاءاللہ دعا بھی چلتی رہے گی اور کردار بھی چلتا رہے گا، پیار کا اظہار بھی ہوتا رہے گا، برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی رہے گی۔ اور آخر میں ایک مشورہ یہ دوں گا، میں اپنی ماں کو بھی اور اپنی بہن کو بھی، ساس اور بہو کو، کہ وہ ایک دوسرے میں تحفوں کا تبادلہ کیا کریں۔ اگر اماں کہیں جاتی ہے نا کہیں بھی تو وہاں سے کچھ نہ کچھ اپنی بہو کے لیے لے آیا کرو۔ یہ 150 کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن ساس کے یہ تحفہ دینے سے بہو کے دل میں بہت پیار بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح بہو بھی اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرے تو کبھی عید میں اپنی خرچی سے ایک جوڑا اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ رکھ کر پیش کرے، کبھی مٹھائی اسے بھجوا دے، کبھی چوڑیاں اسے بھجوا دے، تو انشاءاللہ یہ جو فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا اور قصے کہانیوں نے ہمارا ماحول خراب کر رکھا ہے، ساس اور بہو ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ایسا ماحول بنا دو کہ جس شادی میں ساس اپنی بہوؤں کے ساتھ بیٹھ جائے تو لوگ کہیں ارے یہ ساس بہو تو لگتی نہیں، یوں لگتی ہیں کہ آپس میں سہیلیاں اور دوست ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ اور سب مل کر اللہ سے دعا کرو کہ اس تقریر کا اثر ہر گھر میں نظر آئے۔ اللہ اس سمے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، ہمارے گھر میں اللہ سکون پیدا کر دے، اطمینان پیدا کر دے، چین پیدا کر دے، رحمت کی ہوائیں چلیں، فضل کی سورج چمکے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور تمام انسانیت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله۔
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم ربنا آمين کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں بس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں بس نہ میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ تاجدار حرم شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں کافروں کے ستم ہنس کے سجتے رہے کافروں کے ستم سہتے رہے پھر بھی گھر آن حق بات کے دیتے رہے پھر بھی گھر آن حق بات کے دیتے رہے کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی کتنی محنت
درود اور یا الہی واسطہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ قبول ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ رسول اللہ دل ہوتی رہے دم نکلتا رہے اور زبان پہ جاری ہو لا الہ الا